پانی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے کئی عرصے کے بعد، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ 81 سال کی عمر میں اور بعض روایات میں 87 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نرینہ اولاد عطا فرمائی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی، اولاد کی قربانی۔ وہ مالی للضیفانی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مال دیا تو میں نے مال مہمانوں پر صرف کر دیا، میں نے اپنا مال مہمانوں پر خرچ کر ڈالا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جہاں یہ قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری، تو اسی انداز سے مصطفیٰ کے خلیل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بیٹی نہیں، صرف دو بیٹیاں نہیں، بلکہ اپنے پورے گھرانے کو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت پر مامور اور وقف فرما دیا تھا۔ ہجرت کا موقع ہے، آقا علیہ السلام کو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار کی طرف جا رہے ہیں، لیکن گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی اپنی اہلیہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہم غار کے اندر پناہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، تم نے روزانہ کھانا پکا کر ہم تک پہنچانا ہے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرنا کہ تم چھوٹے بچے ہو، تم روزانہ مکہ و مدینہ کی گلیوں میں گشت کرنا اور گھومنا اور وہاں پر جا کر معلومات لیتے رہنا کہ کفار مکہ میرے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف کیا پروپیگنڈا اور سازشیں کر رہے ہیں۔ تم روزانہ کی رپورٹ اور روزانہ کی کارگزاری لے کر غار تک ہمارے پاس آ جانا۔ اپنے غلام فہیرہ سے کہا کہ تم بکریاں چراتے چراتے غار تک آ جانا اور مجھے اور میرے محبوب پیغمبر کو دودھ پلا کر واپس آنا۔ اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ بیٹا تم چھوٹی سی معصوم بچی ہو، تم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، جب تمہاری ماں کھانا تیار کر دے تو تم کھانا لے کر ہم تک یعنی مجھ تک اور میرے محبوب پیغمبر تک پہنچانے کے لیے آ جانا۔ ایک مرتبہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر جا رہی ہیں، راستے میں ابو جہل ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں ہے تیرے ابا ابو بکر اور کہاں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ تھا تو ابو جہل کافر تھا، غیر مسلم تھا، بے ایمان تھا، لیکن اس کا یہ یقین ضرور تھا کہ جہاں ابو بکر ہوں گے وہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کا جواب سنیے۔ وہ جواب میں کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے لیکن نہیں بتاتی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ ایسا کہ جھوٹ ہو جاتا۔ تو صدیق کی بیٹی ہے نا، صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچے انسان کو۔ تو کہا کہ مجھے پتا ہے لیکن بتاتی نہیں۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا، اسماء بنت ابی بکر نیچے گری، زمین میں نوکیلا پتھر تھا اور وہ نوکیلا پتھر اسماء بنت ابی بکر کے ماتھے پر پیشانی پر لگا، خون کا فوارہ نکلا۔ اسماء بنت ابی بکر کا جذبہ دیکھیے کہ وہ وہاں سے گھر نہیں جاتی کہ جا کر گھر میں اماں سے مرہم پٹی کروا لوں، کسی ہاسپٹل میں نہیں جاتی، کسی کلینک میں نہیں جاتی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی کہ میں اس سے جا کے مرہم پٹی کروا لوں، بلکہ خود اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اپنی مرہم پٹی کر کے کھانا پیغمبر علیہ السلام تک پہنچاتی ہے۔ جب غار میں پہنچی، آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صدیق کی بیٹی غم زدہ ہے، کبیدہ خاطر ہے، خاموش ہے، لیکن کہتی کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں غم زدہ ہو، کیوں کبیدہ خاطر ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں چپ بیٹھی ہو؟ اسماء بنت ابی بکر کوئی جواب نہیں دیتی، اور جواب اس لیے دیتی کہ جواب دوں گی پیغمبر غم زدہ ہو جائیں گے، کھانا رہ جائے گا، کھانا آقا علیہ السلام صحیح طرح نہیں کھا سکیں گے۔ ایک مرتبہ پوچھا، نہیں جواب دیا، دوسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ ابو بکر سے کہا کہ میرا یار غار ابو بکر تو اپنی بیٹی سے پوچھ کہ کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں چپ ہے، کیوں خاموش ہے؟
کچھ بولتی کیوں نہیں؟ تو اس وقت اسماء بنت ابی بکر نے جواب دیا کہ حضور میں آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، آپ کے چچا مجھے ملے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے لیکن بتاتی نہیں ہوں۔ اس نے تھپڑ مارا، خون کا فوارہ نکلا، میں گھر میں نہیں گئی، ڈائریکٹ آپ کے پاس آ گئی کہ کھانے میں تاخیر نہ ہو جائے، کہ کھانے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آقا علیہ السلام نے آسمان دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر، اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا اور فریاد کی کہ یا ربا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ یا ربا لوگوں کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات تھے لیکن ہر ایک کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر نے مال کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں میں ان کے احسانات کا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، کل روز محشر تو ہی اپنے شان کے مطابق ابو بکر کو میرے احسانات کا بدلہ عطا فرمانا۔ تو ولدی للقربانی، ایک عائشہ بیٹی تھی کہ وہ پیغمبر کے نکاح میں دے دی، دوسری اسماء بنت ابی بکر تھی اور پورا گھرانہ تھا وہ سارا کا سارا پیغمبر کی خدمت پر لگا دیا اور وقف کر دیا۔ اور جہاں تک تعلق ومالی للضیفانی کا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال پیغمبر اسلام اور دین اسلام کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اپنا مال مہمانوں پر لوٹاتے ہیں، ومالی للضیفانی، کہ میں نے اپنا مال سارا مہمانوں پر خرچ کر ڈالا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا شروع نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ دسترخوان بچھ گیا، کھانا بھی لگ گیا لیکن کوئی مہمان نہیں تھا، آپ گھر سے نکل پڑے مہمان کو تلاشنے کے لیے، مہمان کو تلاشا اور تلاشنے کے بعد پھر اس کو لا کے دسترخوان پر بٹھایا اور پھر کھانا شروع فرمایا۔ اتنے مہمان نواز۔ لیکن مصطفیٰ کے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو 45,000 نقدی درہم اور دنانیر لا کر پیغمبر کے قدموں پر نشاور کر دیے۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو 5,000 دینار لے کر چلے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی، چندے کا اعلان فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں جھاڑو دے دیا اور سوئی دھاگا تک تلاش کر کے پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔